بہت پرانے زمانے میں جب سلطنتوں میں بہت جنگیں ہوا کرتی تھیں، ایک عظیم بادشاہ اپنی حکمت اور بہادری کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ اس بادشاہ کا نام شہنشاہ ازمیر تھا اور اس کی سلطنت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی سلطنت پہاڑوں کے دامن میں تھی۔ بلند پہاڑ اور ہرے بھرے جنگلات اس کی سلطنت میں شامل تھے۔ ان پہاڑوں سے تھوڑا دور کالے پہاڑ تھے، جہاں پر کہا جاتا تھا کہ کوئی اژدہا رہتا ہے اور ایک خزانے کی حفاظت کرتا ہے، لیکن یہ کہانیاں کہاں تک سچ تھی یہ کوئی نہیں جانتا تھا، کیونکہ ان پہاڑوں کی طرف کوئی نہیں جاتا تھا۔ ایک رات جب آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور بجلی گرج رہی تھی، ایک پراسرار پیغام بادشاہ کے دربار میں آیا۔ پیغام میں لکھا ہوا تھا، اگر تم اپنی سلطنت بچانا چاہتے ہو تو کل رات پہاڑ کے اوپر والی غار میں آؤ، لیکن یاد رکھو اس مہم کا آغاز ہوگا، اختتام نہیں۔ یہ پیغام بادشاہ کے لیے ایک چیلنج تھا، اور وہ ایک ایسا انسان تھا جو کبھی کسی چیلنج سے پیچھے نہیں ہٹا۔ اس نے اپنے سب وفادار سپاہیوں کو ساتھ دیا اور پہاڑ کی طرف کا سفر شروع کر دیا۔ رات کی تاریکی میں ان کا سفر سنسنی خیز اور خوفناک تھا۔ ہر طرف ہوائیں چل رہی تھی، زبردست بارش ہو رہی تھی، درخت آگے پیچھے لہرا رہے تھے۔ گھنے جنگلات سے ہوتے ہوئے وہ پہاڑوں کے قریب پہنچ گئے، اور پھر جب وہ پہاڑوں کے قریب پہنچے تو ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ جب وہ اس غار میں گئے تو وہاں خاموشی ہی خاموشی، نہ کسی پرندے کی آواز، نہ پانی کا شور، بس مکمل خاموشی۔ بادشاہ اور اس کے سپاہی غار کے اندر داخل ہوئے، جہاں پر ہر قدم پر ایک سنسنی بڑھتی جا رہی تھی۔ غار کے اندر پتھروں پر قدیم زبانیں لکھی ہوئی تھی جو شاید ہزاروں سال پرانی تھی۔ کچھ پتھروں پر خون بھی لکھا ہوا تھا، پرانا خون، جیسے کہ یہاں پراسرار واقعات ہو چکے ہوں۔ پھر اچانک ایک زبردست دھماکہ ہوا، زمین کانپ اٹھی۔ غار کے اندر سے ایک گہری گرج سنائی دی۔ اژدہا جاگ چکا تھا۔ اس کے سامنے ایک عظیم اژدہا آگ اگلنے والا نمودار ہوا، جس کی آنکھیں انگاروں کی طرح جل رہی تھی۔ اژدہا نے بادشاہ کو گھورا اور اس کی گرجدار آواز پوری غار میں پھیل گئی۔ انسان، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا تمہیں اپنے انجام کا علم نہیں؟ بادشاہ نے اپنی تلوار نکالی اور اژدہا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، میں اپنی سلطنت کی حفاظت کے لیے آیا ہوں۔ اگر تم نے میری زمین پر قدم رکھا تو یہ جنگ ہو گئی۔ اژدہا مسکرایا، جیسے وہ اسی کی بات سننا چاہتا تھا۔ اس کے لیے یہ باتیں بالکل بےمعنی تھیں۔ تم سمجھتے ہو کہ تم مجھ سے لڑ سکتے ہو؟ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے پیغام پہ تم ضرور آؤ گے۔ بادشاہ نے کہا، میں اس غار کے اندر دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہاں کیا ہے اور تم کس خزانے کی حفاظت کر رہے ہو۔ اژدہا نے کہا، یہ خزانہ صرف سونا نہیں بلکہ ایک قدیم راز ہے۔ اگر تم نے اس راز کو کھولا تو تمہاری دنیا ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ بادشاہ حیران ہوا، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سا تجسس تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ راز ہے کیا۔ اژدہا نے غار کی گہرائیوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا، وہ راز اس اندھیرے میں چھپا ہوا ہے۔ اگر تم تلاش کرنا چاہتے ہو تو جاؤ اس اندھیرے کے اندر۔ یہ بات سن کر بادشاہ کی سانسیں تیز ہو گئی۔ کیا وہ واقعی اتنا خطرناک راز تھا؟
بادشاہ سوچ میں پڑ گیا کہ کیا اسے پیچھے ہٹ جانا چاہیے یا قدم آگے بڑھانا چاہیے۔ کیا یہ موت کی طرف جانے کا راستہ تو نہیں؟ اژدہا کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ اس کے جواب کا انتظار کر رہا ہو۔ بادشاہ نے کہا، نہیں، میں اندر جاؤں گا اور جا کے دیکھوں گا کہ غار کے اندر چھپا ہوا راز کیا ہے۔ بادشاہ اندر جانا شروع ہو گیا۔ جیسے ہی وہ اندھیرے کے اندر جاتا چلا گیا، وہ ایک بہت بڑے ہال میں پہنچ گیا۔ اس خالی ہال میں اور خاموشی۔ اس کے سامنے ایک تخت موجود تھا جو صدیوں پرانا لگ رہا تھا۔ اژدہا کا راز صدیوں پرانی داستانوں کے ساتھ جڑا ہوا تھا، جس کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ بادشاہ ازمیر نے غار کی گہرائیوں میں قدم رکھا۔ اندھیرا اور زیادہ ہوتا چلا گیا۔ اس کے دل میں خوف تھا اور ملی جلی کیفیت تھی۔ جو وہ آگے بڑھتا گیا، غار کی دیواروں پر بنے عجیب و غریب نقش و نگار اسے پریشان کرتے گئے۔ جب وہ ہال میں پہنچا تو سامنے تخت کے اوپر اسے ایک جگمگاتی ہوئی کتاب نظر آئی۔ یہ ایک قدیم کتاب تھی جو سونے سے بنی ہوئی تھی۔ بادشاہ نے کہا، یہ کتاب کس کی ہے؟ اژدہا نے کہا، یہ وہ کتاب ہے جس کی حفاظت میں کر رہا ہوں۔ بادشاہ کے پیچھے اژدہا آ رہا تھا۔ وہ دونوں اس ہال میں اکیلے تھے۔ بادشاہ نے اس سے پھر سوال کیا کہ اس کتاب میں کیا ہے؟ اژدہا نے کہا کہ یہ راز دنیا سے چھپا رہے تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ ایک جادوئی کتاب ہے جس کی حفاظت کے لیے میں ہر وقت یہاں موجود رہتا ہوں، اور میں اس کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ یہ ایک ایسی خوفناک طاقت ہے کہ اگر یہ کسی کے ہاتھ لگ گئی تو پوری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی۔ بادشاہ نے کہا، اس جادوئی کتاب میں ایسا کیا ہے؟ یہ ایک پرانے ایک قدیم جادوگر کی لکھی ہوئی کتاب ہے جس نے طاقت اور لالچ میں آ کر دنیا کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کی تھی۔ اگر یہ کتاب کھل گئی تو جو بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے وہ لامحدود طاقت کا مالک بن جائے گا، لیکن اس کے بدلے وہ اپنی انسانیت کھو بیٹھے گا اور ایک وحشی درندے میں تبدیل ہو جائے گا، جیسا کہ میں بن گیا تھا۔ بادشاہ یہ سن کر حیران رہ گیا۔ تو کیا تم؟ ہاں، میں اژدہا نہیں تھا، میں بھی تمہاری طرح ایک جنگجو تھا۔ میں بھی اس تلاش میں آیا تھا کہ لامحدود طاقت کو حاصل کر سکوں۔ میں اس طاقت کو حاصل کرنے کے لیے اس غار میں آیا تھا، اور اس کتاب کو پڑھتے ہی مجھے طاقت تو بے شمار مل گئی، لیکن میرا جسم اور میری روح تباہ ہو گئی اور میں خوفناک اژدہا میں بدل گیا۔ میں نے اپنی انسانیت کھو دی اور اب میں ہمیشہ کے لیے اس کتاب کی حفاظت کرنے پہ مجبور ہو گیا ہوں، تاکہ کوئی اور میری طرح تباہ و برباد نہ ہو جائے۔ بادشاہ خاموشی سے اس کتاب کے قریب کھڑا رہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک تجسس تھا اور خوف بھی۔ اژدہا کی بات سن کر وہ اندر ہی اندر بہت پریشان ہو گیا تھا۔ یہ کتاب ایک سائے کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، ایک ایسی لعنت جو سب کو برباد کر سکتی تھی۔ لیکن اژدہا بادشاہ کے جواب کا انتظار کر رہا تھا کہ کیا بادشاہ اس کتاب کو پڑھے گا یا اس کتاب کو ختم کر دے گا۔ اژدہا نے کہا، میرے آخری الفاظ ہیں، اگر تم نے اس کتاب کو کھولا تو تم بھی وہی انجام پاؤ گے جو میں نے پایا تھا۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے لالچ کی چمک آ گئی کہ وہ پوری دنیا پہ حکومت کر سکتا ہے اگر وہ کتاب کو کھول دے، لیکن پھر
اس کو دل و دماغ پہ قابو پانے لگا۔ اس نے کہا نہیں، اور اس نے اپنی تیز تلوار نکالی اور کتاب کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد اس نے تلوار اٹھا کر زور سے کتاب کو کاٹ ڈالا۔ جیسے ہی کتاب کے صفحات پھٹنے شروع ہو گئے، غار لرز اٹھی اور گہری چیخوں سنائی دینے لگی۔ کتاب کا جادو ختم ہو گیا اور وہ غار تباہ ہو گئی۔ اژدہا کی آنکھوں میں ایک سکون آ گیا اور وہ نیچے زمین پہ گر گیا اور انسانی حالت میں آ گیا، لیکن وہ مر چکا تھا۔ لیکن اس کے اندر ایک اطمینان آ گیا تھا، کیونکہ وہ اپنے اس زندگی سے تنگ آ چکا تھا، اپنے اس وجود سے تنگ آ چکا تھا، اپنے لالچ کی وجہ سے۔ غار پھر سے خاموش ہو گئی۔ بادشاہ اپنے سپاہیوں کو لے کر اس غار میں سے بھاگ کے باہر آ گیا، لیکن وہ پریشان تھا۔ یہ سب کامیابی حاصل کرنے کے باوجود وہ پریشان تھا۔ اپنے سپاہیوں کے ساتھ جب وہ اپنے شہر میں داخل ہوا تو لوگوں نے اس کا استقبال بہت خوشی کے ساتھ کیا، لیکن بادشاہ وہ ایک گہری سوچ میں گم ہو گیا تھا۔ اس کے اندر کا لالچ ختم ہو چکا تھا۔ وہ اب مزید طاقت حاصل کرنے کی بجائے ایک نیک دل انسان بننے کی کوشش کرنے لگا، جو اپنے اقتدار اور بہادر جنگجو کی تلاشی کے بجائے اپنے لوگوں کی خدمت میں اپنے زندگی کے وقت کو تبدیل کرنے لگا۔ کتاب کا جادو اسی لیے تھا کہ اگر اس کتاب کو کوئی چھوئے گا وہ طاقت تو حاصل کرے گا، لیکن اس کی قیمتی چیز اس سے کھو جائے گی، جس کا اس کو پچھتاوا رہے گا۔ بادشاہ کے دل سے لالچ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا اور اس نے اب جنگیں لڑنا چھوڑ دیں اور مزید اقتدار کی طاقت حاصل کرنا بھی اس کے دل سے ختم ہو گیا۔ بادشاہ کو اس غار میں بلانے کا مقصد صرف اژدہا کا یہ تھا کہ وہ اس کتاب کو تباہ کر سکتا تھا، کیونکہ اس کتاب کو اپنی طاقت کے ساتھ اژدہا کبھی بھی تباہ نہیں کر سکتا تھا۔ اگر کوئی اور انسان بنا کسی لالچ کے اس کتاب کو تباہ کرے تبھی وہ آزاد ہو سکتا تھا۔ اس لیے اژدہا نے بادشاہ کو اپنی مدد کے لیے بلایا تھا، لیکن یہ بادشاہ پہ تھا کہ بادشاہ اپنے لالچ میں آتا ہے یا اپنے لالچ کو ایک طرف رکھ کے اپنے آپ کو ایک اچھا انسان ثابت کرتا ہے، اور وہی اس بادشاہ نے کیا۔ اس لیے اس کے غار سے اس کتاب کے ورق سارے تباہ و برباد ہو گئے اور اسی وجہ سے آزاد ہو گیا۔ اژدہا کی آزادی اور بادشاہ کی کامیابی اس کی زندگی میں ایک نیا موڑ لے کر آ گئی، اور یہی بادشاہ کی سب سے بڑی کامیابی تھی کہ اس کے دل سے لالچ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، اقتدار کا لالچ۔